وثوق اور یقین کے ساتھ ہے، یہ بات دلالت کرتی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، انسانی کلام نہیں ہے۔ اللہ اپنے اس فیصلہ کن بول کے ساتھ، اپنے کامل علم کے ساتھ کامیابی ناکامی کا ایک پیمانہ بتاتا ہے، ایک معیار بتاتا ہے، اور وہ ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ کامیاب وہ نہیں ہے جو فتح کے جھنڈے گاڑے، کامیاب وہ نہیں ہے جو تجارت زراعت میں بڑے بڑے مال اکٹھے کرے، جو سیاست میں حکومت فتح کر لے۔ کامیاب وہ ہے جو اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لے، اور ناکام وہ ہے جو اپنے نفس کو گندا کر دے۔ یہ ابھی صاف ستھرا جسم ہوا ہے نہانے اور کپڑے بدلنے کے ساتھ، لیکن نفس کی طہارت پانی سے نہیں ہوتی، کپڑے سے نہیں ہوتی، اور نفس کی غلاظت ظاہری بدن کی میل سے نہیں ہوتی۔ نفس کی طہارت ہے اللہ کی اطاعت کے ساتھ، اور نفس کی گندگی ہے، میل ہے، غلاظت ہے اللہ کی نافرمانی کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے معیار یہ بنایا ہے، اور یہ معیار قائم کیا اپنے علم کامل کے ساتھ، اور جس انداز میں اللہ نے اس کو بیان کیا ہے، پورے قرآن میں کوئی مضمون اس طرح بیان نہیں ہوا جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کامیابی اور ناکامی کے مفہوم کو قرآن میں بیان کیا ہے۔ کہ اللہ کا کلام، میں نے پہلے کہا قول فصل، اللہ کی بات فیصلہ کن، اللہ کی بات ناقابل تبدیل۔ پھر اللہ کو قسم اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ قسم اٹھائی جاتی ہے جہاں آگے شک اور تردد پیدا ہو رہا ہو، میری بات میں شک ہے آپ کو تو میں قسم اٹھاتا ہوں۔ اللہ کی بات میں نہ کوئی شک ہے، نہ کوئی شبہ ہے، نہ کوئی تردد ہے، نہ کوئی کھوٹ ہے، نہ کوئی اٹک ہے، نہ کوئی کھٹک ہے، وہ تو صاف ستھرا بے غبار قول ہے، فیصلہ کن بات ہے۔ پھر اللہ جب قسم اٹھاتا ہے تو اس میں وزن پیدا کرنے کے لیے ہے، میرے دماغ کو جھنجھوڑنے کے لیے ہے، اور مجھے بیدار کر کے سنانے کے لیے ہے کہ میں سوتا سوتا نہ سنوں، اونگتا اونگتا نہ سنوں، جاگ کے سنوں کہ میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ ایک قسم اللہ اٹھا دے تو وہ کلام کی طاقت کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے، اور اگر وہاں اکٹھی 7 قسمیں اللہ نے اٹھائی ہوں، پورے قرآن میں کہیں 7 قسمیں اللہ نے نہیں کھائیں، پورے قرآن میں ایک جگہ 5 ہیں، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، یہاں 5 قسمیں ہیں، لیکن 7 والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا ونفس وما سواہا، یہ 7 ہو گئیں، 7 یہ 7 ہو گئیں۔ اور اگر عطف معطوف کو الگ کر دوں، والسماء وما بناہا، قسم ہے آسمان اور اس کے بنانے والے کی، تو یہ 8، اور والارض وما طحاہا، اور قسم ہے مجھے زمین اور اس کے بچھانے والی کی، یہ 9، اور ونفس وما سواہا، اور قسم ہے مجھے انسانی جان اور اس کے بنانے والے کی قسم ہے، اگر اس کو الگ کر دوں تو 10، تو 7 یا 10۔ اور اگر اس کے ساتھ والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء والشمس وضحاہا، سورج اور اس کی روشنی کی قسم، تو یہ 11 قسمیں بن جاتی ہیں۔ 11 قسموں کے بعد 7 تو ہیں، عطف معطوف ایک کر کے 7 تو ہیں، لیکن اگر میں اس کو الگ کر دوں اور اس واو کو بھی میں عاطفہ کی بجائے واو قسم بنا دوں، وشمس وضحاہا، قسم ہے مجھے سورج اور قسم ہے مجھے اس کی روشنی کی، اس کو میں الگ کر دوں تو پھر یہ 11 قسمیں ہیں، اور اگر میں اس کو واو عاطفہ بناؤں تو پھر یہ 7 قسمیں ہیں۔ قسم تو میرے اللہ کی ایک ہی کافی ہے، بغیر قسم کے بھی اس کا کلام کافی ہے، پھر وہ 7 بن جائیں، 7 بم، 7 دھماکے، 7 ہتھوڑے، 7 گھڑیال، 7 سائرن بجائے اللہ تعالیٰ نے،
کہ سنو فیصلہ آباد کے انسانوں اور ساری کائنات کے انسانوں، اور سنو مجھے قسم ہے سورج اور اس کی روشنی کی، والشمس وضحاها، مجھے قسم ہے سورج اور اس کی روشنی کی، والقمر اذا تلاها، مجھے قسم ہے چاند کی جو اس کے پیچھے آتا ہے، والنہار اذا جلاها، مجھے قسم ہے دن کی، واللیل وما یغشاها، مجھے قسم ہے رات کی، مجھے قسم ہے رات کی، پھر والسماء وما بناها، مجھے قسم ہے واللیل اذا یغشاها، مجھے قسم ہے رات کی جب وہ چھا جاتی ہے، والسماء وما بناها، مجھے قسم ہے آسمان اور اس کے بنانے والے کی، مجھے قسم ہے زمین اور اس کے بچھانے والے کی، مجھے قسم ہے تیری جان اور تیری جان کے بنانے والے کی۔ یہ 7 قسمیں اوپر نیچے اللہ اٹھائے، اللہ 7 قسمیں اللہ کھائے طارق جمیل کے لیے، تمہارے لیے، اتنا بڑا ہو کر ومن اصدق من اللہ قیلا، اعلان کیا اللہ سے سچا کوئی نہیں، لا ریب فیہ ہے، اعلان کیا اللہ کی بات شک و شبہ سے بالاتر ہے، اعلان کیا وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، اللہ کی بات سچائی میں فیصلہ کن ہے، اعلان کیا انہ لقول فصل، یہ فیصلہ کن ہے، اعلان کیا احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ اعلان کیا ہے کہ یہ میری طرف سے کھلا پیغام ہے، سچی بات ہے، کھری بات ہے، کہنے والا اللہ ہے، اور اللہ کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اگر وہ قسم اٹھاتا ہے تو کوئی مسئلہ بہت بڑا ہے، اور اکٹھی وہ 7 قسمیں اٹھاتا ہے یا وہ 11 بنا دو، وہ 11 قسمیں اٹھاتا ہے تو پھر مسئلہ بہت گمبھیر ہے، بہت سنگین ہے، بہت بڑا ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ ہمیشہ کی کامیابی اور ناکامی کا مسئلہ ہے۔ مسئلہ ہے یا تیری جنت ہے یا تیری جہنم ہے، یا تو ہمیشہ کے لیے کامیاب ہے یا تو ہمیشہ کے لیے ناکام ہے۔ دنیا کا آنا اور جانا نہ اس میں عزت کی علامت ہے نہ ذلت کی علامت ہے، اس کا آنا نہ کامیابی کی علامت ہے، اس کا جانا ناکامی کی علامت ہے۔ کامیابی اور ناکامی کا اصل مفہوم جو میرے اللہ نے بتایا ہے اپنی کتاب میں، اس کو اللہ تعالیٰ قسموں سے بیان کر رہا ہے۔ وَالشَّمْسِ، مجھے قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، جس نے نفس کو پاک کیا وہ کامیاب، جس نے گندا کیا وہ ناکام۔ سمجھے ہو؟ بندہ کہتا نہیں سمجھا تو اللہ دوسری قسم اٹھاتا ہے، والقمر اذا تلاہا، مجھے قسم ہے چاند کی جو اس کے پیچھے آتا ہے۔ کامیاب وہ ہے جس نے نفس کو پاک کیا، ناکام وہ ہے جس نے نفس کو گندا کیا۔ سمجھے ہو؟ وہ کہتا نہیں سمجھا تو اللہ تیسری قسم اٹھاتا ہے، والنہار اذا جلاہا، مجھے دن کی قسم جو روشن کر دیتا ہے اندھیروں کو۔ سمجھے ہو کہ کامیاب وہ ہے جو اپنے آپ کو پاک کرے، ناکام وہ ہے جو اپنے آپ کو گندا کرے۔ سمجھے ہو؟ وہ کہتا نہیں سمجھا تو پھر اللہ چوتھی قسم اٹھاتا ہے، واللیل اذا یغشاہا، مجھے قسم ہے رات کی جب وہ چھا جاتی ہے، قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، جس نے اپنے آپ کو پاک کیا وہ کامیاب ہے، جس نے اپنے آپ کو گندا کیا وہ ناکام ہے۔ سمجھو؟ کہتا نہیں سمجھا۔ پھر اللہ پانچویں قسم اٹھاتا ہے، والسماء، مجھے قسم ہے آسمان کی، پھر اپنی ذات کو شامل کیا، وما بناہا، اور مجھے قسم ہے آسمان کے بنانے والے رب کی، قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، کامیاب وہ ہے جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ کیا، ناکام وہ ہے جس نے آپ کو گندا کیا۔ سمجھے ہو؟ وہ کہتا میں تو نہیں سمجھا، ادھر تو مزے ہی اور ہیں، پتہ نہیں یا اللہ تو کیا کہہ رہا ہے۔ پھر اللہ چھٹی قسم اٹھاتا ہے، والارض، مجھے قسم ہے زمین کی، وما طحاہا، اور قسم ہے مجھے زمین کے بچھانے والے رب کی، اپنی ذات کو شامل کیا، قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ کیا وہ کامیاب ہے، جس نے اپنے آپ کو گندا کیا وہ ناکام ہے۔ سمجھو؟ وہ کہتا نہیں سمجھا۔ پھر اللہ ساتویں قسم اٹھاتا ہے، ونفس، یہ جذباتی قسم ہے، جیسے ہم کہتے ہیں مجھے تیری جان کی قسم،
مجھے تیری جان کی قسم. یہ محبت میں اٹھائی جاتی ہے قسم, یہ محبت میں کھائی جاتی ہے قسم. تو یہاں اللہ تعالیٰ آخر میں کہہ رہا ہے میرے بندے مجھے تیری جان کی قسم, وما بناہا, اور تیری جان کے بنانے والے رب کی قسم, اب تو میری مان. کیا یا اللہ, فقد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا, جو اپنے نفس کو پاک کرے گا وہ کامیاب ہے, اور جو اس سے گندا کرے گا وہ ناکام ہے. اب تو سمجھ جا, اب تو سمجھ جا, 7 قسمیں تابڑ توڑ, ٹھا ٹھا ٹھا, ٹھک ٹھک ٹھک, دماغ کو جھنجھوڑنے کے لیے, چولوں کو ہلانے کے لیے, دل کو دل کے دروازوں پر دستک دینے کے لیے, کانوں کے ڈاٹ چیر کے اندر میں آواز کو پہنچانے کے لیے, دل کے دبیز پردوں کو اٹھا کر اس کے اندر میں جا کر بات کو پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک قسم اٹھاتا ہے, پھر دوسری, پھر تیسری, پھر چوتھی, پھر 5ویں, پھر 6ٹھی, پھر 7ویں. اور مضمون کیا ہے؟ قسم کس بات پر ہے کہ اپنے آپ کو پاک کرو تو کامیاب ہو, اور اپنے آپ کو ناپاک کرو گے تو تم ناکام ہو. اور جب قسم اٹھائی جاتی ہے تو پھر گواہ ضرور, عدالت میں گواہ پیش کیے جاتے ہیں. گواہ لگ جائیں تو قسم بیکار ہو جاتی ہے, گواہ نہ لگیں تو پھر قسم اٹھوائی جاتی ہے. وہ جھوٹی اٹھائے سچی اٹھائے عدالت اسے بری کرتی ہے. تو جب قسم اٹھا لو تو گواہوں کی ضرورت نہیں, گواہ پیش کرو تو قسم کی ضرورت نہیں. پر میں اللہ پہ قربان جاؤں, اس نے قسمیں بھی اٹھائی ہیں اور گواہ بھی پیش کیے ہیں. اس مضمون کو واضح کرنے کے لیے پہلے قسمیں اٹھائیں, والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. دن کی قسم, رات کی قسم, چاند کی قسم, سورج کی قسم, آسمان کی قسم, دھرتی کی قسم, تیری جان کی قسم, آسمان کے رب کی قسم, دھرتی کے رب کی قسم, تیری جان کے بنانے والے خالق اور مالک اور رازق کی قسم. اپنے آپ کو پاک کرو گے تو کامیاب ہو, ناپاک کرو گے تو ناکام ہو, ناکام ہو. یہ مضمون مکمل ہو گیا. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے حجت کو تمام کیا, حجت کو تمام کیا, اور اللہ تعالیٰ نے گواہ پیش کیے کہ اگر تمہیں میری قسموں پر اعتبار نہیں ہے, میں 7 قسمیں اٹھا چکا ہوں, اگر اس پر تمہیں اعتماد نہیں ہے تو میں گواہ پیش کرتا ہوں. کیا گواہی ہے یا اللہ کا تمہارے قریب ہے؟ اے معاشر عرب, کذبت ثمود بطغواہا, ایک قوم آئی تھی یہیں عرب کی دھرتی پر آئی تھی, اور ان کے گھر آج بھی موجود ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو گواہی کے طور پر لایا کہ ان کا شہر پورا موجود, ان کے آثار موجود, ان کے سارے کھنڈر موجود, ان کی ساری نشانیاں موجود, اور وہ تبوک قریب کا شہر ہے. کذبت ثمود بطغواہا, اسی عرب میں ایک قوم رہتی تھی ثمود, جو سرکش ہوئی اور انہوں نے میری بات کو جھٹلایا اپنی سرکشی کی وجہ سے. اذ انبعث اشقاہا, اور ان کا بدبخت کھڑا ہوا اونٹنی کو مارنے کے لیے. فقال لهم رسول اللہ, تو ان کے رسول صالح نے کہا, ناقۃ اللہ وسقیاہا, اونٹنی کو نہ چھیڑنا, اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا, یہ جب پانی پینے آئے تو اسے ہاتھ نہ لگانا ورنہ مارے جاؤ گے, پکڑے جاؤ گے. فکذبوہ, انہوں نے صالح کو بھی جھٹلایا. فعقروہا, انہوں نے اس کو اونٹنی کو مار دیا, ختم کر دیا. فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا ولا یخاف عقباہا, تیرے رب نے ان پر عذاب کی چوٹ ماری, عذاب کا کوڑا برسایا, عذاب کے نقارے پر چوٹ ماری اور انہیں زیر و زبر کیا, تہز نہز کیا. فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم انا دمرناہم وقومہم اجمعین فتلک بیوتہم خاویۃ بما ظلموا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون وانجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون. یہ قوم سمود دوسری جگہ سے, مکروا مکرا ومکرنا مکرا وہم لا یشعرون, وہ میرے مقابلے میں آئے, میری ٹکر میں آئے, میرے خلاف اسکیمیں چلائیں, میں نے ان کی تدبیر کے خلاف اپنی تدبیر چلائی. پھر کیا ہوا؟ میری تدبیر ان پر چھا گئی. پھر کیا ہوا؟ فانظر, یہ دیکھو ہوا کیا تھا. فاخذت الذین ظلموا الصیحہ فاصبحوا فی دارہم جاثمین کأن لم یغنوا فیہا
الا ان ثمود کفروا ربهم الا بعدا لثمود. میرا ایک فرشتہ آیا، اس نے چیخ ماری، الصیحہ، ایک چیخ ماری، اور ان کے کلیجے پھٹ گئے، سینے دل پھٹ گئے، اور نیلے کالے ہو کر وہ سارے کے سارے کٹی ہوئی کھیتی کی طرح زمین پر پڑے تھے، اور پھر ان پر رونے والا بھی کوئی نہ تھا اور دفن کرنے والا بھی کوئی نہ تھا. چیلوں نے، کتوں نے ان کی بوٹیاں نوچ نوچ کے، گدھوں نے ان کی بوٹیاں نوچ نوچ کے اپنے پیٹ بھرے. انہیں قبر میں اتارنے والا کوئی نہ تھا، انہیں دفن کرنے والا کوئی نہ تھا. وہ عبرتناک موت کا اور عبرتناک انجام کا شکار ہوئے میری بات کو ٹھکرانے کی وجہ سے، اپنے آپ کو گندا کرنے کی وجہ سے. قسم کا مضمون آ رہا ہے کہ سمود نے، میں نے سمود سے بھی کہا تھا اپنے آپ کو پاک کرو تو کامیاب، ناپاک کرو گے تو ناکام. انہوں نے پاکیزگی کا اختیار نہ کیا، ناپاکی کا راستہ اختیار کیا، تو پھر میں نے عذاب کا کوڑا برسایا، میں نے عذاب کا طبل بجایا، اور میں نے انہیں زیر و زبر کیا. اور پھر فنظر، دیکھ دیکھ کیف کان عاقبۃ مکرہم، ان کا آخری انجام کیا ہوا نافرمانی کی وجہ سے. انا دمرناہم، میں نے انہیں ہلاک کیا، وقومہم، ان کی قوم کو، اجمعین، ایک بھی نہ چھوڑا. فتلک بیوتہم، یہ ہیں ان کے گھر، خاویتن، خاویتن، اوندھے پڑے ہیں، برباد ہوئے پڑے ہیں، بما ظلموا، ان کے ظلم کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون، اس میں اگر تم عقل اور بصیرت اور فراست اور علم کی نظر سے دیکھو گے تو تمہارے لیے عبرت کے نمونے ہیں. جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے. کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہے سونے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ان فی ذلک لآیہ، نشانی ہے، عبرت ہے، لقوم یعلمون. وانجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان والے، تقوی والے میں نے انہیں بچایا، اور نافرمانوں کو میں نے گرایا اور ہلاک کیا اور برباد کیا، انہیں عبرت کا نشان بنایا. اللہ تعالیٰ نے میرے عزیزو قسمیں بھی اٹھائیں، گواہ بھی پیش کیے، قسمیں بھی اٹھائیں، گواہ بھی پیش کیے. یہ صورت ایسی قیمتی ہے، یہ سارے قرآن کا خلاصہ ہے. یہ صورت 30 پاروں کا خلاصہ ہے. والشمس ایک دفعہ جو پڑھ لے، جو صورت والشمس کی ایک دفعہ تلاوت کر لے تو اسے پوری دنیا کے خزانوں، پوری دنیا کے خزانے صدقہ کرنے کے برابر اجر ملتا ہے. 15 سیکنڈ میں پڑھی جاتی ہے، آدھے منٹ میں پڑھی جانے والی صورت پورے قرآن کا خلاصہ ہے. میرے نبی نے فرمایا ایک دفعہ جو اس کی تلاوت کر لے، یہ سمجھ کر کے یہ خلاصہ ہے، یہ سمجھ کر کے اس میں اللہ بڑے جلال میں ہے، بڑے جمال میں ہے، جلال بھی ہے، جمال بھی ہے، اور اس میں وعدہ بھی ہے، وعید بھی ہے، محبت بھی ہے، دھمکی بھی ہے. دونوں چیزوں کو ملا کر اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے کہ ڈرانا بھی ہے، خوف بھی ہے، امید بھی ہے، رغبت بھی ہے، رہبت بھی ہے. دونوں چیزوں کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے کہ گلستان والو، عائشہ مسجد والو، قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، پاکیزہ کیا، وہ کامیاب ہے. جس نے اپنے آپ کو گندا کیا وہ ناکام ہے، گندا کیا وہ ناکام ہے. میل کچیل سے نہیں، پیشاب پخانے سے نہیں، گناہوں کی غلاظت سے گندا کیا اور صابن سے پاک نہیں کیا. اللہ کی اطاعت سے جس نے اپنے آپ کو پاک کیا وہ کامیاب ہے، جس نے ناپاک کیا وہ ناکام ہے. قسمیں اٹھا رہا ہے، گواہ پیش کر رہا ہے، اور مضمون ایک بیان کیا جا رہا، قد، پھر قد افلح، پھر قد افلح من زکاہا، پھر دوبارہ وقد خواب من، قد ایک الگ ہتھوڑا اللہ تعالیٰ نے مارا ہے، ایک الگ سائرن بیا، قد. کیا طاقت کے ساتھ اللہ بات پیش کر رہا ہے کہ مالدار جنہیں مال کا دھوکہ
حکمران جنہیں حکومت کا دھوکہ، افسران جنہیں افسری کا دھوکہ، تاجران جنہیں تجارت کا دھوکہ، ذمہ داران جنہیں ذمہ دارے کا دھوکہ، جنہیں زمینوں کا دھوکہ، یہ دھوکے پر اس دھوکے سے نکالنے کے لیے، اس فریب سے نکالنے کے لیے اور اس غلاظت سے نکالنے کے لیے اللہ نے چوٹ ماری ہے۔ قد افلح قد خواب قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا۔ یقین یہی بات یہی ہے اور کوئی بات ہے ہی نہیں۔ تم غلط سوچو تو تمہاری اپنی عقل کا فطور ہے، تمہارے اللہ کا حتمی فیصلہ ہے۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ اندر دیکھو، اندر اندر دیکھو، اندر، باہر نہ دیکھو، اندر دیکھو۔ دل دریا سمندروں ڈوگے، کون دلاں دیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو۔ اندر دیکھو، اندر۔ یہ پاکیزہ ہے تو کامیاب ہو، یہ غلیظ ہے تو ناکام ہو۔ اس کو غلالت سے بچاؤ، اس کی گندگی آدمی کو خراب کرتی ہے۔ وسدے ہاسے تے وسدے ناسے تڑی جھوک دے آسے پاسے، سکو نفس پلیت پلیت کتا اساں ذات پلیت نہ ہاسے۔ یہ نفس اگر گندا ہو گیا، یہ غلیظ ہو گیا، یہ ناپاک ہو گیا تو میں ناکام ہوں، تم بھی ناکام ہو۔ اگر یہ پاک ہو گیا، یہ صاف ہو گیا، یہ ستھرا ہو گیا تو تم بھی کامیاب ہو، میں بھی کامیاب ہوں۔ پورے قرآن کا خلاصہ ہے یہ سورت، قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا۔ میرے بھائیو، میرے بھائیو، اسے پاکیزہ کرو، شکر کرو۔ کفر کی ناپاکی نہیں ہے ہمارے اوپر، ہمارے اوپر کفر کی ناپاکی نہیں ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی نحوست اور سب سے بڑی ناپاکی اور سب سے بڑی غلاظت اور سب سے بڑی بدبو اور سب سے بڑی نجاست یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی غلاظت ہے، اللہ نے اس سے بچایا ہوا ہے۔ ہم اس سے چھوٹی غلاظت کا شکار ہیں، ہم کبیرہ گناہوں کا شکار ہیں، کبیرہ گناہوں کا شکار ہیں۔ اس کی غلاظت نے گندا کر دیا، اللہ کی نظروں سے گرا دیا۔ نظر ناپاک ہو گئی، زبان ناپاک ہو گئی، کان ناپاک ہو گئے، دل کے جذبے گندے غلیظ ہو گئے، ہاتھ کی پکڑ غلط ہو گئی، پاؤں کا چلنا غلط ہو گیا، منہ کا نوالا غلط ہو گیا، پیٹ میں جانے والا رزق حرام ہو گیا۔ ہمارے پاس یہ غلاظت ہے۔ موسیقی کا زہر اندر جا رہا ہے، بد نظری کا زہر اندر جا رہا ہے۔ دیکھ رہے ہو؟ ارے پچھلوں نے دیکھا ہے؟ میں نے کیا کیا ہوا ہے؟ زبان کو پکڑا ہوا ہے۔ سلمان پہ صدقہ واجب ہے۔ یا رسول اللہ علم یستطع، نہ ہو پیسہ تو کیا کرے؟ تو سنو اپنے نبی کی بات، یعمل بیدیہ، یعمل بیدیہ وینفق علی نفسہ ویتصدق۔ تو اسے چاہیے کہ وہ بازار میں جا کے مزدوری کرے، وہ کھیت میں جا کے مزدوری کرے، وہ منڈی میں جا کے مزدوری کرے اور مزدوری سے پیسے کمائے، کچھ اللہ کے نام پہ صدقہ کرے اور کچھ اپنے اوپر خرچ کرے۔ خرچ کرنا اتنا ضروری ہے۔ یہ بدنی عبادت کے ساتھ مالی عبادت ہے جس سے نفس پاکیزہ ہوتا ہے۔ اگر نہیں ہے تیرے پاس تو خرچ، تو مزدوری کر، مزدوری سے مال بنا، کچھ اپنے اوپر خرچ کر، کچھ غریبوں پر، کچھ اپنے جیسے اور غریبوں پر خرچ کر، اپنی عبادت بناؤ۔ دوسری چیز ہے جس سے تمہارا میرا نفس پاک ہوگا، وہ اخلاق ہیں، وہ اخلاق ہیں، وہ اخلاق ہیں۔ اور اخلاق 90% زبان کے میٹھے بول کا نام ہے۔ 90% اخلاق زبان کے میٹھے بول کا نام ہے، زبان کے میٹھے بول کا نام ہے، زبان کے میٹھے بول کا نام ہے۔ لا تصعر خدک للناس، کیا میرے رب نے بات کی ہے کہ تمہاری بدتمیزی تمہارے چہرے سے بھی نہیں ہونی۔ ایک زبان کا بول ہے نا، بول ہے، بول تو دلوں کو پھاڑ دیتا ہے، لیکن بعض اوقات آدمی چہرہ ایسا یبوس بنا لیتا ہے، ایسا عبوس چہرہ ہوتا ہے، ایسا قمطریر ہوتا ہے کہ چہرے پہ خشونت ہوتی ہے، چہرے پہ وحشت لے آتا ہے۔ اللہ نے کہا وہ بھی نہ کرنا۔ اور بعض نظروں سے آدمی گھورتا ہے، اللہ نے کہا وہ بھی نہ کرنا۔ لا تصعر، لا تصعر کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کی نفی فرمائی ہے کہ ایک آدمی زبان کا بول نہیں بولتا ہے لیکن چہرہ ایسا خشمناک بناتا ہے،
ایسا وحشتناک بناتا ہے کہ اگلے کا دل مٹھی میں آ جاتا ہے کہ نا یہ کام بھی نہیں کرنا. اور بعض نظروں کے قہر برساتا ہے، نظروں سے شعلے برساتا ہے، تو اللہ نے کہا نا وہ بھی نہیں کرنا. تیری نظر میں بھی پیار ہو، تیرے چہرے پر بھی محبت ہو، تیرے بول میں مٹھاس ہو، تو تیرا نفس پاکیزہ ہے، پاک ہے. ورنہ یہ گندا ہو گیا، یہ غلیظ ہو گیا، یہ ناپاک ہو گیا. اگر اس کو پاکیزہ بنانا ہے، اگر اسے صاف کرنا ہے، تو یہ دو کام کرنے پڑیں گے. ایک عبادت بناؤ، اپنے اللہ سے تعلق بناؤ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت کے ذریعے. دوسرا، اللہ کے بندوں سے عبادات میں کثرت مطلوب نہیں ہے، عبادات میں اعتدال مطلوب ہے. عبادات میں اعتدال مطلوب ہے. سارا دن مصلی پہ بیٹھے رہنا مطلوب نہیں ہے، اعتدال ہے. میرے نبی نے نماز لمبی پڑھی تو اللہ نے روک دیا. ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، میں نے تیرے اوپر قرآن اس لیے تھوڑا ہی اتارا ہے کہ تو لمبی نمازیں پڑھ اپنے آپ کو تھکا لے. درمیانے درجے کی نماز پڑھا کر. میرے نبی نے تبلیغ میں زور دکھایا تو اللہ نے اس سے بھی روک دیا. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، میرے محبوب تبلیغ کا کام تو کر، پر ایسا نہ کر کہ تو خود گھل کے مر جائے، کڑ کے مر جائے، دکھ درد میں مر جائے. درمیانے درجے کی تبلیغ کر، درمیانے درجے کی نماز پڑھ. عبادات میں اللہ نے کہا اعتدال. اور جب میرے نبی نے اخلاق دکھائے، جب اخلاق میں زور دکھایا، جب اخلاق میں بلندیوں کو چھوا، تو اللہ تعالیٰ نے اعتدال کی بجائے اور آگے بڑھنے کا حکم دیا، شاباش بھی دی، اور آگے مزید بڑھنے کا حکم بھی دیا، شاباش بھی دی. پہلے اللہ نے قسمیں اٹھائیں، نون والقلم وما یسطرون، مجھے قلم اور اس کے تحریر کی قسم. ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. مجھے قسم ہے قلم اور اس کی تحریر کی، اے میرے حبیب شاباش، انک لا شاباش، تیرے اخلاق بڑے بلند ہیں. انک لذو خلق نہیں کہا، انک لعلی کہا، علا، کہ سارے اخلاق پر تو چھا گیا ہے، اور اخلاق تیری باندی بن گئے ہیں، اور اخلاق تیرے غلام بن گئے ہیں، اور تو اخلاق پر حاوی ہو گیا ہے. شاباش، انا اور لام، یہ دو کا میں ترجمہ کرتا ہوں شاباش. اے میرے نبی شاباش، تیرے اخلاق پہ کیا کہنے، تیرے اخلاق کے کیا کہنے. میں تجھے داد دیتا ہوں، میں تیرا رب تجھے داد دیتا ہوں، تجھے شاباش دیتا ہوں کہ تیرے اخلاق ایسے ہی ہونے چاہیے. یہ نہیں کہا تھوڑی آنکھیں دکھا، یہ نہیں کہا ذرا زبان میں تیزی لا، یہ نہیں کہا ذرا نظروں کے تیر برسا، یہ نہیں کہا قہر آلود نظروں سے دیکھ، یہ نہیں کہا کہ چہرے کو عبوس بنا، یہ نہیں فرمایا کہ تھوڑے کم کر. نہیں، انکا لا، لام اور انا، یہ لام اور انا مل کر کیا بنتا ہے؟ شاباش. جیسے استاد شاگرد کے کندھے پر، کمر پر، پیٹھ پر ہاتھ مار کہتا ہے بیٹا شاباش، تو نے بڑے اچھے نمبر لیے. تو میرا اللہ کہتا ہے میرے محبوب شاباش. اپنے نبی کی کمر پہ اللہ ہاتھ مارتا ہے، کہتا میرے حبیب شاباش، تیرے اخلاق بڑے بلند ہیں. یہاں شاباش دی، پھر کہا اور آگے بڑھا. کیا کہا؟ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اے میرے محبوب ایمان والوں کے آگے بچھ جاؤ، ایمان والوں کے آگے بچھ جاؤ، اپنے پر پھیلا دے. آدمی کے پر تو نہیں ہوتے، بازو ہوتے ہیں. پرندہ پر کب پھیلاتا ہے؟ جب وہ زخمی ہو کے گرتا ہے اور اڑنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے تو اپنے پروں کو یوں پھیلا دیتا ہے اور پھر وہ ذبح ہونے کے لیے تیار ہوتا ہے. اس آیت کو صحیح میں اپنے کالج کے دور سے سمجھا ہوں، تفسیروں سے نہیں سمجھا ہوں. جب میں کالج پڑھتا تھا تو اپنے گاؤں میں ہمارے ساتھ جنگل تھا دریائے راوی کے کنارے، وہاں شکار کھیلنے جایا کرتے تھے. 8 دن جنگل میں رہتے تھے، کھانے پینے کا سامان بھی ساتھ، نوکر بھی ساتھ. ایک وہاں چاچا سردارہ ہوتا تھا، اس کا 2 کوٹھے ہم قبضہ کر لیتے تھے. تو ایک کوٹھے میں راشن اور نوکر، اور ایک کوٹھے میں ہم.
اور صبح نکلتے تھے اور شام کو 70 80 100 تیتر شکار کر کے لاتے تھے، پھر وہ بھون بھون کے کھانا، 8 دن وہ جنگل میں پڑے رہنا، یہ کالی دور کی بات ہے، یہ شوق پورا کیا کرتے تھے۔ تو جب وہ تیتر کو چھرا لگتا تھا تو وہ گرتا تھا تو پر ایسے پھیلا دیتا تھا، یہ اس کی بے بسی کی انتہا ہوتی تھی کہ اب میں تیرے رحم و کرم پر ہوں، مجھے ذبح کر دے، میں اڑ نہیں سکتا ہوں۔ تو میرا رب کہہ رہا وخفض، لوگوں کی بدتمیزی کے آگے ذبح ہو جا، لوگوں کی بد اخلاقی کے آگے ذبح ہو جا، یہ مت کہہ کہ میں کتنا صبر کرتا، میں کتنا حوصلہ کرتا، میں کتنا چپ رہتا، میں بھی تو انسان ہوں، میرے اندر بھی تو دل ہے۔ وخفض، اپنے پر پھیلا کے ان کی ہر بدتمیزی کو سہتا جا، ان کی ہر بد اخلاقی کو سہتا جا، ان کی ہر دل آزاری کو سہتا جا، بس یہی تیرا کام ہے۔ قربان جاؤں، اتنے عالی اخلاق کے باوجود اللہ اتنی تاکید کے ساتھ حکم سناتا ہے کہ اپنے پر پھیلا دے، زخمی پرندے کی طرح ذبح ہونے کے لیے تیار ہو جا، ان کی ہر بدتمیزی کے آگے آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ وہ یہ کرتا ہے، وہ یہ کرتی ہے، اسے یہ نہیں آتا، اسے وہ یوں سناتی ہے، وہ یوں سناتا ہے، وہ یوں کرتی ہے، وہ یوں کرتا ہے۔ یہ آج کے اخلاق ہیں۔ کوئی آنکھ ایسی نہیں ہے جو خوبیاں ڈھونڈے، جس آنکھ کو دیکھو اس میں دوربینیں فٹ ہیں عیب پکڑنے کے لیے۔ کاش کوئی آنکھ ہوتی جو خوبیاں دیکھتی، کوئی زبان ہوتی جو خوبیاں بولتی۔ ہائے ہائے، اللہ درجے بلند کرے سعید احمد خان رحمت اللہ علیہ، مولانا سعید احمد خان۔ ایک شخص میری زندگی میں آیا، یہ سارا مضمون میں اس کی صحبت سے سمجھا ہوں، کتابوں سے نہیں سمجھا، مجھے کتابیں زبانی یاد تھیں، میں کتابوں کا حافظ تھا، لیکن اللہ کی قسم میں مضمون کتابوں سے نہیں سمجھا، یہ میں اس بندے کی صحبت سے سمجھا کہ اخلاق سیکھنے پڑتے ہیں۔ اخلاق سیکھنے کی چیز ہے، یہ پڑھنے سے نہیں آتے، یہ پڑھانے سے نہیں آتے۔ ممکن ہے بخاری پڑھانے والا بد اخلاقی کے انتہا پر ہو، بخاری پڑھنے والا بد اخلاقی کے انتہا پر ہو، کہ یہ چیز پڑھنے سے نہیں آتی، سیکھنے سے آتی ہے۔ پڑھا، کتابیں زبانی یاد کی، چٹائیوں کے ساتھ سل کے بیٹھ کے پڑھا، نہیں سمجھ میں آئے، ایک ہستی کو دیکھا، ایک اخلاق والے کو دیکھا، اس کے ساتھ چند صبحیں گزری، چند شامیں گزری جو میری زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ ہیں، تو پھر مجھے پتا چلا کہ اخلاق کسے کہتے ہیں، اور اخلاق بھی سیکھنے کی چیز ہے، اور اخلاق ہی انسانیت کا نام ہے۔ بد اخلاقی ہے تو انسانیت نام کی شے کوئی نہیں۔ میرے رب کو زیادہ تسبیحات کی ضرورت نہیں ہے، یوں ممبر پہ بیٹھ کے لمبی تقریروں کی میرے رب کو زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ بچھ جاؤ، پٹ جاؤ، مٹ جاؤ، لٹ جاؤ، اور اللہ کے دربار میں اونچا مقام پالو۔ لوگوں کی سہنا سیکھ لو، لوگوں کے زخم سہنا سیکھ لو، لوگوں کی لگائے ہوئے نشتر، لوگوں کے لگائے ہوئے زخم چھوڑ دو رسنے کے لیے، چھوڑ دو گھاؤ بننے کے لیے، چھوڑ دو انہیں گہرا ہونے کے لیے۔ یہ جتنے گہرے ہوں گے اتنا تم اللہ کو محبوب نظر آؤ گے۔